السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بہت بہت آسانیاں لے کے آئے جناب، خوش رہیں، آباد رہیں اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے ہمیشہ کہا، مجھے لگا کہ آج میں آپ سے ایک بات شیئر کرنی ہے۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا مجھے بلاگنگ کرنی چاہیے؟ کیا میں بلاگنگ کروں؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں بلاگنگ کرنا ٹھیک ہوتا ہے؟ آئی تھنک سو کہ میں نے آج پہلے بھی یہ باتیں شیئر کی ہوئی ہیں کہ بلاگنگ مین جو ہوتا ہے وہ سب کو جن کو پتہ ہوتا ہے وہی مطلب آگے جا رہے ہیں لائف میں اس کو لے کے۔ لیکن مجھے یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ مطلب اگر ہم اپنی زندگی کو موازنہ کریں تو دیکھیں، ایک نسل جوان ہوتی ہے، میرے امی ابو تھے، میں سمجھتی ہوں وہ نسل آئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا سے چلے گئے۔ اب ہم آ گئے ہیں، پھر ہم جائیں گے تو ہمارے بچے آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام تو چل رہا ہے، زندگی کا ہر چیز چل رہی ہے۔ میں نے ہمیشہ زندگی میں بہت ساری چیزوں کو، جہاں کہ میں بہت زیادہ تھکی ہوں یا بہت زیادہ لوگوں کو میرے اوپر بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، تو وہ دو چیزیں تھیں جو میں نے زندگی میں بہت دیر سے سیکھی اور میرے پر بہت دیر سے میرے پاس آئی۔ ایک تھی چپ، خاموش رہنا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ اگر مجھے کسی نے کچھ کہہ دیا ہے نا، کوئی بات کر دی ہے، کوئی غلط کر دی ہے، کچھ بھی بات ہے، تو میں یقین کریں کہ اگر مجھے رات کو بھی فیل ہو رہا ہوتا تھا، دل کرتا تھا رات کے 1 بجے جا کے نا وہ کار جے کر سر پھاڑا ہو۔ مطلب میں غصے کی بہت زیادہ، وہ کہتے ہیں نا غصہ آتا تھا، بہت ریش ہو جاتی تھی، بہت سارے اس طرح کا غصہ تھا، بلیو می کہ میں چیزیں توڑ دیتی تھی۔ بہت ساری چیزیں میں نے توڑی اس لیے یاد آیا کہ آج بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں کہ دیکھو، وقت کے ساتھ ساتھ ہر انسان کو صبر، خاموشی، انسان کے اندر ایک بزرگی کہہ لیں، اللہ کا تقویٰ، پرہیزگاری، کچھ چیزیں انہرٹڈ بھی ہوتی ہیں۔ میری دادو بہت زیادہ، مطلب اس ہمارے دادکے جو تھے وہ اس لیول کے بہت زیادہ تھے، اور میرے ابو ماشاء اللہ سے بہت درویش، جسے کہتے ہیں نا درویش صفت انسان تھے، بہت زیادہ۔ ان کو ہمیشہ یہ اعتقاد تھا اللہ پہ، اور وہ کام، بہت سارے کام جن پہ ہم مطلب پریشان ہو جاتے تھے کہ وہ آپ کیسے کر لیتے ہیں، مطلب ڈر نہیں لگتا۔ یا میں ہمیشہ ماں باپ سے گلہ کرتی تھی کہ آپ نے میری شادی یہاں کیوں کی، میں اتنی دور ہوں، میں فلانا ہوں، دھمکانا ہوں۔ لیکن بلیو می کہ وقت کے ساتھ مجھے بہت چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ دیکھیے، زندگی ہماری اپنی جو بھی ہے اللہ نے مقدر لکھا ہوا ہے۔ میں نے کیا سونے کی روٹی کھا لینی تھی، لیکن بلیو می کہ وقت کے ساتھ ساتھ اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں، کچھ فیصلے ماں باپ کے، یا میں کہوں گی کہ میری بڑی بہن، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے، بہت بہت شکریہ میں کروں گی کہ میں ان کے ساتھ ہی زیادہ غصہ کرتی تھی کیونکہ رشتہ انہوں نے کروایا تھا۔ لیکن جب اب میں ایک لائف کو موو کر چکی ہوں، کافی حد تک آگے چلی جائے، مطلب اب ہم بوڑھے بھی تو ہو رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ سے ہمارے بچے جوان ہو گئے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ مجھے اب سسرال میں، ایک تو خیر کوئی بچے ہی نہیں ہے، جو سیدھی سی بات ہے، سب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن میرے سسرال میں میں نے جو ایک رہن سہن سیکھا، ایک صفائی سیکھی اور بزرگی سیکھی، اسے کہہ لیں، گھر کے اندر پرہیزگاری، کھانے کا ایٹیکیٹس، پہننے کا ایٹیکیٹس، پہننا کیا ہوتا ہے، میں نے سسرال میں آ کے سیکھا کہ کپڑے کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، صاف ستھرے، عید کا تہوار، جمعے کا دن، یہ ساری چیزیں بلیو می کہ میں نے سسرال میں آ کے سیکھی۔ اور جب آ کے انسان سیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو انسان کو ایسے لگتا ہے کہ بچیوں کو کہ یہ تو ساڑھا ظلم ہو گیا، اسی طرح گلاں سمجھ دے نہیں سی کچھ بھی، کہ اے کیوں ساڑھم کہہ رہے نہیں ہیں، فلانا کہہ رہے ہیں۔ تو میں اب سوچتی ہوں کہ دیکھیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب بچیاں، ہم ینگ ہوتے ہیں تھے، بہت ینگ مین کہ جب ہم کالج کے دور کے تھے یا ہمارے رشتے دیکھے جا رہے تھے، تو اس کے اندر سب سے زیادہ جو لڑکی کا کرائٹیریا ہوتا ہے نا، وہ خوبصورتی ہوتا ہے۔ آئی تھنک سو آج کے دور میں پیسہ بھی ہو، لیکن میرا کرائٹیریا جو تھا وہ میں نے آپ کو بتایا ہوا۔ لیکن اب آ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں خاموش، جو کہتے ہیں نا، جتنا زیادہ انسان کے اندر وہ کیا کہنا چاہیے کہ دنیا کا ڈر، اللہ کا ڈر، اور انسان کے اندر جتنی زیادہ پاور آتی جاتی ہے نا، بلیو می کہ انسان اتنا زیادہ، وہ کہتے ہیں نا، اندر سے بھی سٹرونگ ہوتا ہے، اور اس کی
اس کے اندر بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہوتی ہیں. اور ایک چیز سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جب مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ آپ کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، یا آپ میں کوئی کیڑا نکالتے ہیں سم تھنگ کہ آپ کی بات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو بلیو کریں کہ سمجھ جائیں اگر آپ پازیٹیو ہیں تو آپ کو میں یہ گارنٹی سے انڈیکیشن دیتی ہوں کہ آپ پھر ترقی کر رہے ہیں، آپ ایک اچھی جگہ پہ بیٹھے ہیں جو کہ لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہی، اس لیے وہ آپ پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہ میں خود کی تعریف کر رہی ہوں، مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ میں ماشاء اللہ سے 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ مجھے لگے کہ مجھے زندگی میں کسی چیز کی بھی شرمندگی ہوگی. اگر آپ میری بات کو سمجھ سکتے ہو تو دیکھو، ماں جب اسکول آتی ہے نا، ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں نا بڑی شرم آ رہی ہوتی تھی کہ امی آئی ہیں یا بہن آئی ہے یا ابو آئے ہیں. شرم یہ نہیں ہوتی، بس وہ بچپن میں ہوتا ہے کہ وہ تمہاری امی آئی ہیں. تو بلیو می کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے بچوں کا ایک رول ماڈل ہوں. میرے بچے کہیں پہ بھی سر نہیں جھکا سکتے یا ان کو چھپانا نہیں پڑے گا کہ یہ ساری ماں ہے، بلکہ میرا شو ہونے سے یا ان کے ساتھ چلنے سے ان کی عزت بڑھتی ہے، لوگ ان کو عزت اور زیادہ دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں، یہی میری کامیابی کی میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ بھی سمجھو ایک عورت کے، تو یہی کامیابی ہوتی ہے کہ بچے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ مت کریں. آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے زندگی میں، یہی چیزیں ہوتی ہیں، اور جس کے اوپر شکر کرنا شروع کر دیں کہ الحمدللہ کریں کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہوا ہے اس کا شکر ادا کریں کہ ہمیں کسی سے چھپنا نہیں جناب پڑ رہا. اور میرا سسرال ایسا سسرال تھا کہ جو میرے لیے باعث عزت بنا، آج تک باعث عزت بنا. یہ بات شاید بہت سمجھدار لوگوں کو سمجھ آئے گی. دیکھو، ایک سسرال ہوتا ہے کہ مطلب میں نے خود زندگی میں دیکھا ہے کہ لوگوں بچیوں کی گاؤں میں شادی ہو جاتی ہے یا لڑکا نہیں کما رہا ہوتا. بلیو می کہ الحمدللہ ایسے دل پاور والے لوگ تھے، ایسے سٹرونگ، پیسے کے لحاظ سے بھی، عزت کے لحاظ سے بھی، اور ہر لحاظ سے، بلکہ مجھے انہوں نے زندگی میں جینا سکھایا. اور سب سے اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے میری عزت، وہ کہتے ہیں نا غریب کی بچی کی عزت وہاں بچ گئی کہ جہاں پہ الحمدللہ میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی. تو انسان کی کہتے ہیں نا عورت کا درجہ، میرے ابو کہا کرتے تھے پتر تھے، میں نے کہنا ابو میرا ابا دل کرتا تھا میں 19ویں گریڈ کے افسر ہوں یا یہ ہوں. تو ابو نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ پتر جدوں ماں بنتی ہے نا عورت، تو وہ 20ویں اسکیل پہ چلی جاتی ہے. تو 19ویں اسکیل کی بات کر رہی ہے. تو 20ویں اسکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت آ جاتی ہے، ماں کے قدم اس دنیا میں مضبوط ہو جاتے ہیں، ماں کے قدم اس سسرال میں جہاں اس نے موو کرنا ہوتا ہے اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. آپ کے خاوند کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے اس کی ڈیتھ ہو جائے، تو آپ کو موو کرنے میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ آپ ان کے خاندان کی جڑوں سے جڑے ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے کلچر، خاص طور پہ ہماری فیملیز جہاں پہ دوسری شادی کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، لڑکیوں کی نہیں اچھا سمجھتے. ان کو لگتا ہے کہ ایک شادی ہی ہوتی ہے، بس اس پہ ہی لگتا نہیں. مجھے لگتا ہے کہ اپنا ہر ایک کا سوچ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ میری امی کو جنت دے. میں کئی دفعہ ان کی باتوں کو سوچتی ہوں، تو کبھی کسی سے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ بات تھی اس لیے کہ امی کے پاس باتیں تھی ساری میری، اور امی سے ہی ٹکرا کے میرے پاس واپس آ جاتی تھی. تو بس یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جناب. تو زندگی میں انسان کو پھر لگتا ہے کہ یار شکر الحمدللہ کہ ہم بہت سارے لوگوں سے بہتر ہیں. اگر زندگی میں بہت ساری، اگر وہ جو محرومیاں ہمیں فیل ہو رہی ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے یا میں ایسے نہیں کر رہی، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ میں کر بھی نہیں سکتی اتنا زیادہ. مجھے یہ سب سے زیادہ گاڈ گفٹڈ چیز لگتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے اٹھتی ہوں، اپنی مرضی سے کھاتی ہوں، اپنی مرضی سے پہنتی ہوں. اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ میرے اوپر اگر آپ میرے ہسبینڈ کو یا میرے سسرال کو کبھی بھی کوئی باعث شرم بات نہیں لگی، کبھی ان کو غلط نہیں لگا. آج میں سوشل میڈیا پہ بھی آئی ہوں تو انہوں نے کبھی بھی مجھے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا، ہمیشہ اچھا ہی بات کرتے ہیں. اور جیسے ہی میرا ولاگ ڈلتا ہے، یقین کریں کہ ٹک ٹاک بھی ہو، بہت بڑا ان کا ایک برادری سسٹم ہے، سب لوگ دیکھتے ہیں، سب لوگ دیکھتے ہیں. اور آج تک کسی نے بھی مجھے غلط نہیں کہا، اچھا ہی بولتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ چیزیں تھیں لیکن تم نے تھوڑی سی دبائی ہوئی تھی ایکچوئل میں.
تو بس اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں پھر بیزی ہونے کا بہت سارے ذرائع عورت ڈھونڈتی ہے. تو ویسے تو سب سے زیادہ مصروف لائف، لیکن اب گرمیوں کے دن بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے چٹکی میں گزرتے ہیں. اگر آپ صبح اٹھے ہو تو بس رات ہوگی اتنا سا دن ہوتا ہے اور یوں چٹکی میں گزر جاتا ہے. بس انسان کو مجھے لگتا ہے کہ سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے نا بس ایک ہمیشہ اپنے اندر ایک چیز کو رکھنا پڑتا ہے کہ ایسا جیو کہ لوگ آپ پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں. انگلیاں اٹھانا کا مطلب یہ نہیں کہ غلط آپ کو کہیں. سوچی آپ کے بارے آپ کے دشمن تب بنتے ہیں لوگ جب لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس نے یہ کیسے کر لیا. میں ذکر نہیں کروں گی، میری ایک اپنی ذاتی فیملی تھی، ذاتی فیملی کے ایک ممبر تھے. ان کے جو والد صاحب تھے وہ بہت نشہ کرتے تھے، آج تک نشہ کر رہے ہیں. آج تک وہ بہت زیادہ ایڈکٹڈ انسان ہیں. اور ان کی جو مدر تھی وہ ایک ٹپیکل جسے کہتے ہیں نا ایک گاؤں والی عورت تھی. انگوٹھا بھی شاید صحیح طرح لانا نہیں سی آتا کہ انگوٹھے کا کیا مقصد ہے. ان کے 3 بیٹے تھے اور ابھی 3 ہی بیٹیاں تھے آئی تھنک، میں نام نہیں لے رہی. تو بلیو می کہ ان کے تینوں بیٹے، اب میں پہلے کیونکہ میں نے بھی سوشل میڈیا اتنا نہیں دیکھا ہوا تھا، تو میں ان کو ٹک ٹاک پہ دیکھ کر ایک دفعہ مطلب دھنگ رہ گئی کہ یہ کیا اتنے ماشاء اللہ سے اسمارٹ، اتنے گڈ لک، اتنے اچھے سیٹلڈ. اور بہت اچھا لگا جن بچوں کو ہم نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا وہ ماشاء اللہ سے بہت اچھے ہو گئے. تو اس سے یہ بات کا اندازہ لگائیں کہ ایک اتنی گاؤں والی عورت اور ایک ہسبینڈ اس کا یہ تھا، میرے ذاتی جو میرے ریلیشن شپ تھے امی کی طرف سے، تو یقین کریں وہ کامیاب ترین انسان ہیں. وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کر، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سدا سلامت رکھے، خوش رہیں اور آباد رہیں.